میں نے ایک لمبا عرصہ سعودی عرب میں گزارا اور عورتوں کو دیکھا کہ وہ بالکل مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد ریسنٹلی میرا پاکستان جانے کا ہوا اور میں نے وہاں پر جا کر کچھ لوگوں سے صرف ذکر کیا کہ جو ہے وہ لوگ بہت بچ کے سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے ذکر کیا تو ان سب نے اس کو ڈینائی کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تو امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ جو ہے مرد عورتیں بچھ کر سجدہ کریں اور ان کی ایلبوز زمین پہ ٹچ ہوئی ہوئی ہیں. حالانکہ جب ہم کالج میں اسلامیات پڑھتے تھے تو وہاں ایک حدیث تھی کہ اب سجدہ ایسے نہ کرو کہ آپ کی کوہنی زمین سے ٹچ ہو رہی ہو، یعنی کتے کی طرح سجدہ نہ کریں. اور وہ لوگ اور میں جب اس ریسنٹ میرے وزٹ میں پشاور جانا ہوا اور وہاں قصہ خوانی بازار کی جو مسجد ہے وہاں پر میں نے نماز پڑھی تو وہاں کی ایک پمفلٹ تھا امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ عورتیں بچھ کر سجدہ کریں اور اپنی ایلبو زمین پر بچھا کر سجدہ کریں. تو آپ پلیز مجھے، میرا سوال جو ہے وہ امام ابو حنیفہ سے متعلق ہے کہ کیا واقعی امام ابو حنیفہ نے ایسا کہا؟ دیکھیے، یہاں پھر وہی مسئلہ ہے کہ ایک چیز ہے مذہب اور ایک چیز ہے کلچر. ہمارے جو جورسٹ ہیں، فقہا، امام ابو حنیفہ بھی ایک فقیہ ہیں، انہوں نے بہت سے معاملات میں بعض کلچرل چیزوں کو داخل کیا ہے. میں بہت سی مثالیں اس کی آپ کو دے سکتا ہوں. وہ اس اصول پر داخل کی جاتی ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کام کے نتیجے میں کوئی خرابی ہو جائے گی، تو خرابی کو سامنے رکھ کے بعض اوقات کوئی ہدایت دے دیتے ہیں. خاص امام ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حنفی اصول وہی ہے جو آپ نے بیان کر دیا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حنفی فقہ کی بات امام ابو حنیفہ کی بات بھی ہو. امام ابو حنیفہ نے ابتدا کی، اس کے بعد بہت سے دوسرے اہل علم پیدا ہوئے، اس سے پورا کا پورا سٹرکچر بنا ہمارے فقہ کا. اس کو حنفی فقہ بعض اوقات کہتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. تو قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ عورتیں اور طریقے سے نماز پڑھیں، مرد اور طریقے سے نماز پڑھیں. نماز کے بارے میں جو ایک جنرل ہدایت لوگوں کو آپ نے کی وہ کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھتا ہوں. حضور مرد تھے نا، آپ نے عورتوں کو بھی یہی کہا، مردوں کو بھی یہی کہا. پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے عرب کی عورتیں غلط طریقے سے سجدہ کرتی ہیں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ غلط اور صحیح کا معیار کیا ہے. غلط اور صحیح کا معیار اللہ کے رسول کی ہدایت ہے. تو یہ بالکل ایک کلچرل چیز ہے. اصل میں ہمارے ہاں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر پچھلے زمانے میں یہ تاثر رہا کہ ان کو کوئی دیکھے نہیں، ان پر کوئی نظر نہیں ڈالے. آپ جانتی ہیں کہ ہمارے کلچر میں، آپ کبھی موقع ملے آپ کو تو ہندوستان کے ایک بڑے اسکالر تھے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بہشتی زیور. کبھی آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کلچر کس طریقے سے داخل ہوتا ہے. اب اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو پڑھنا سکھا دیں، لکھنا نہ سکھائیں. کیونکہ لکھنا سکھا دیا تو عشقیہ خط لکھیں گی اور ہمسائے کے گھر میں پھینک دیں گے. یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک زمانے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمدن ہے یا تہذیب ہے، اس کے اندر بعض چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ دلی کی تہذیب میں یا ہماری پرانی جو تہذیب تھی اس میں عورتوں کو پابند کیا جاتا، لڑکیوں کو بتایا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے کپڑے دھوئے ہیں تو آپ باہر صحن میں نہ ڈالیں. وجہ پوچھیں کیا وجہ ہے؟ غیر محرم کی نظر پڑے گی. اب یہ کوئی اللہ کے رسول نے نہیں کہا، لیکن یہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق اس طرح کی کلچرل چیزوں سے. ان کو مذہبی لوگ بعض اوقات اس اصول پر مذہب بنا کے بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ اور رسول یہ چاہتے ہیں نا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کچھ احتیاط رہے. تو اس احتیاط کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خاتون اس طریقے سے ہاتھوں کو پھیلائے گی تو اس کی بغلوں پر نظر پڑے گی، اس کے کپڑوں پر نظر پڑے گی. اس کو سامنے رکھ کر یہ بنا دیا گیا ہے، ادروائز اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں. پرنسپل آپ کو بتا دیا کہ جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی ویسے ہی نماز. اچھا وہ اپنے طور پر کوئی احتیاط کرنا چاہتی ہیں، بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے، اس حد کے اندر جس میں نماز پڑھنی ہے. تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے، ہر آدمی ہو سکتا ہے میں کھڑا ہوں تو میں ذرا اور طریقے سے، یعنی جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے، کوئی بہت اسٹرکٹ نہیں کیا. تو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے جو دیکھا ہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، ایک طرح نماز کا لا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. لیکن لوگوں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو کسی نے دیکھا کہ آپ جس وقت سجدے میں گئے تو آپ تھوڑا سا بیٹھ کے پھر اٹھے، کسی نے دیکھا کہ نہیں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. تو
تو اب اس پر بحث ہوتی رہتی ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ اصل میں تھوڑے بہت فرق ہر کام کرنے میں ہوتے ہیں جب آپ کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نہ کوہنیوں میں کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی اور چیز میں کوئی مسئلہ ہے. مردوں کی عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کے حج اور عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب بالکل ویسے ہی آپ کریں گے جس طرح سے ہم کرتے ہیں.